فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خطبہ مسنونہ کی برکت کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں یہ دعا گو ہوں، جتنے بھی لوگ مسلمان بیمار ہیں اللہ کریم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے، اللہ مجھے چند منٹوں کے لیے کچھ کہنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ دنیا میں ہر آنے والا انسان جو بھی زندگی گزارتا ہے، اس کو زندگی میں مختلف معاملات میں پالا پڑتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہماری زندگی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں مرضی اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو پھر یقیناً یہ کامیاب زندگی ہے، اور اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح کہ عموماً ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پر خوش ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، تو ہر آدمی کی خوشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے۔ بات میرے اور آپ کے دل کے اطمینان کی نہیں ہے، بلکہ بات صرف اور صرف ایمان کی ہے کہ اس کے اندر کتنی اللہ کی محبت ہے اور کتنی اللہ کے رسول کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کا حکم مانا جائے، جس کے حکم کے مطابق چلا جائے۔ وہ جس شخص نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے، اپنے نفس کی بات مانی ہے، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار۔ ہمارا اللہ سے یہ ایگریمنٹ ہے کہ اللہ جو چاہے گا میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، اسی کے مطابق چلوں گا۔ جبکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام میں صرف عبادات کے گرد دائرہ کھینچ کر یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی اسلام ہے، باقی ہماری اپنی مرضی۔ حقیقت میں ہم زندگی کے ہر پہلو میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلیں گے تو یہ عمارت مکمل کھڑی ہوگی۔
صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی عبادت نہیں ہے. یہ عبادت کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن عبادت یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی. ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ اور زندگی کی ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے مطابق ہونی چاہیے، پھر ہماری عبادت. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا اے اہل ایمان، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائے. ایک پاؤں اندر ایک باہر، یہ اسلام نہیں. آدھا تتر آدھا بٹیر، یہ اسلام نہیں. تیری میری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، ہر معاملے میں اللہ مجھے اور آپ کو اپنا فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے. فرمایا کہ ہر چیز تمہاری اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا شیطان کے رستے پر نہ چلو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو. شیطان انسان کو ابھارتا ہے، خوشی کے وقت بھی اسے ابھارتا ہے. چل تھوڑی دیر کے لیے یہ کام کر لے گا، کچھ نہیں ہونے والا. اور میرے صاحب، اصل بندے کے ایمان کا پتہ تو خوشی اور غمی کے وقت ہی چلتا ہے کہ وہ کتنا ایمان کے اندر ہے، کتنا اس کے اندر اسلام ہے. خوشی اور غمی کے موقع پر عمومی طور پر ہم اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اپنی من مرضی کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یا اگر کوئی نماز روزے کا پابند ہے بھی گھر میں، وہ منع کر بھی دے تو اس کی کوئی سنتا نہیں، یا وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ میری کس نے سننی. وہ حق بات کہنے سے بھی ڈرتا ہے. اللہ کریم ہر ایک کو پورے کا پورا اسلام کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. عبادات اس کا اہم حصہ ہے، لیکن اس کا دوسرا حصہ میرا اور آپ کا کریکٹر ہے، میرا آپ کا چال چلن ہے، میری آپ کی عادات ہیں، اطوار ہیں، میرا آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، میرا آپ کا معاملات ہے، کاروبار ہے، گھر کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے، بول چال ہے، ہاتھوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نیکی ہے، پاؤں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نیکی ہے، زبان کی نیکی ہے. ہر چیز میرے اور آپ کے کریکٹر کے اندر آتی ہے. یہاں تک کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حکم کے پابند رہ کر دوستی کرنے کا صرف حق دیا ہے، اس کے علاوہ حق نہیں. دوست کسے بنانا ہے اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے. اور یہاں تک کہ شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر دوستی غلط ہے تو قیامت والے دن تمہارے لیے باعث حسرت ہوگی، باعث افسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں یقول، کچھ لوگ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے احکامات کو نہ ٹھکرایا ہوتا، کاش میں نے رسول کی بات کو نہ پس پش ڈالا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، انگلیوں کو چبائیں گے، افسوس کریں گے. یا ویلتا کہیں گے ہائے کاش افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میری فلاں کے ساتھ دوستی نہ ہوتی، اس لیے کہ غلط دوست، غلط یارانے انسان کی عبادات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے کریکٹر پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں جو اس کی عبادت کا حصہ ہے۔ دوستی کا معیار اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بڑا پیارا حدیث مبارکہ میں ہمیں سکھایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احب للہ، جو شخص کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی کے ساتھ یارانہ لگاتا ہے، کس لیے؟ احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ ہماری دوستیاں اور ہمارے معیار تو دنیا کے مفادات ہیں، مفاد پورا ہوا دوستی ختم۔ ہمارے مفادات دنیا کا حسن ہے، ہم کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ ہمارے مفادات، ہماری دوستیاں دنیا کا مال اور دولت ہے، مال دولت کو دیکھ کر دوستی لگاتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے نہیں، من احب للہ، جو کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے اس کا مال دیکھ کر نہیں، اس سے مفاد پورا کرنے کے لیے نہیں، اس کا حسن اور اس کی جوانی دیکھ کر نہیں، اس کی طاقت اور اس کی عزت دیکھ کر نہیں، بلکہ کس لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ فلاں دیندار ہے، میری اس کے ساتھ اس لیے محبت ہے، فلاں نمازی ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، فلاں صدقہ بڑا کرتا ہے اس لیے میری اس کے ساتھ محبت ہے، فلاں کا اخلاق بڑا اچھا ہے، میری اس لیے اس کے ساتھ محبت ہے۔ من احب للہ، محبت اللہ کے لیے کرتا ہے۔ معیار اس نے بنایا ہے دینداری، کسی کے اندر دینداری دیکھتا ہے، اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ کسی کے اندر گناہ دیکھتا ہے، کسی کے اندر غلطی دیکھتا ہے، کسی کو اللہ کا نافرمان دیکھتا ہے، اللہ کے رسول کا نافرمان دیکھتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، دل میں اس کے بارے میں خیال رکھتا ہے کہ مجھے اس شخص سے نہیں ملنا چاہیے، اگر میں اس سے ملوں گا ہو سکتا ہے میرے اندر بھی یہ عادات پڑ جائے۔ کوئی چور ہے اس سے نفرت کرتا ہے، شرابی ہے اس سے نفرت کرتا ہے، بدکار ہے اس سے نفرت کرتا ہے، یہ معیار ہے اس کی دوستی۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے۔ عمومی طور پر اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے بغض رکھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن کسی کے اندر گناہ ہے، آپ اسے سمجھائیں، نہیں سمجھتا، پھر اس کے بارے میں دل میں رکھ سکتے، وگرنہ ذرہ برابر بھی اہل ایمان کے متعلق اللہ نے گنجائش ہی نہیں دی کہ کسی کے بارے میں بغض رکھا ہے۔ کتنی مشہور وہ روایت، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا، میں محمد یہ ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنتی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، ہم نے بڑا اس کے اوپر تعجب کیا، یار بڑا نیک انسان ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کے آنے سے قبل، مسجد میں داخلے سے قبل اس کے لیے جنت کی ضمانت کے سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ اگلا دن ہوا، اسی طرح مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے پیارے حبیب بھی موجود ہیں، آپ نے پھر فرمایا ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا میں محمد یہ ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنتی ہے۔ پھر وہی شخص، تعجب اور زیادہ بڑھ گیا، تیسرا دن ہوا، پھر وہ شخص مسجد میں آنے ہی والا تھا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے پھر وہی الفاظ ارشاد فرمائے، 3 دن ایسا ہوا، ابھی جو مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے، دوبارہ پھر وہی شخص۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
چچا کے بیٹے تھے، عباس اللہ کے رسول کے چچا ہیں، عبداللہ ان کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ لگن لگ گئی، میں دیکھوں یہ شخص کیا کام کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کے متعلق 3 دن تک یہ خوشخبری دی ہے کہ یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، اس کے اعمال تو دیکھوں کیا عمل کرتا ہے۔ کہتے میں ان کے پیچھے ہو لیا اور جا کر ان سے گزارش کی، چچا جان میرے اپنے باپ سے کچھ معاملات ہو گئے ہیں، میں آپ کے پاس رات ٹھہرنا چاہتا ہوں، کچھ دن کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا مجھے اپنا مہمان رکھیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹے آؤ۔ ساتھ لے گئے گھر میں، رات بھی گزاری، دن بھی ان کے ساتھ گزارا، عام معمول کے سارے کام جو باقی سے ابا کرتے تھے وہ بھی کرتا تھا۔ اگلی رات کے لیے رکنے کا ان کے سامنے درخواست کی، پھر انہوں نے قبول کی، دوسری رات بھی انہی کے پاس رکے، رات کو اٹھے، عبداللہ بن عباس نے بھی تہجد پڑھی، اس سے ابی نے بھی تہجد پڑھی، دن کے معاملات بھی سارے دیکھتے رہے، کوئی نئی چیز عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے نظر نہ آئی۔ بالآخر میں نے اس سے ابی سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتائیں، آپ کوئی عمل ایسا انوکھا کرتے ہیں جس پر آپ پابندی کرتے ہیں کہ 3 دن تک اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے آپ کے لیے اپنی زبان نبوت سے جنت کی گارنٹی دی ہے، مجھے عمل بتائیں کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی گارنٹی ملی؟ وہ کہتا ہے میرے پاس اور تو کچھ زیادہ اعمال نہیں ہیں، باقی سارے عمل میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک بات پر میری پابندی ہے، رات کو جب بھی میں بستر پر آتا ہوں سونے لگتا ہوں، اگر کسی کے ساتھ میرا دن میں کوئی جھگڑا ہوا ہے، کوئی آپس میں کوئی معاملات الجھیں، کوئی لڑائی ہوئی ہے، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں رات کو اسے معاف کر کے سوتا ہوں، کسی مسلمان کا میرے دل میں بغض نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے جنتی کہا ہے۔ سینہ ہر وقت اہل ایمان کے متعلق پاک ہونا چاہیے۔ آپ دعوت دیں، پیغام پہنچائیں، تبلیغ کریں، اگر پھر بھی کوئی رب کا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اس کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا بغض، جس کی نفرت وہ اللہ کے لیے ہے، فلاں اللہ کا بڑا نافرمان ہے، اللہ کا گستاخ ہے، اللہ کے رسول کا گستاخ ہے، اس لیے میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ وَآتَى لِلَّهِ، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی سے کوئی چیز روک لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایمان کو مکمل کر چکا ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں۔ کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، دل کی صفائی ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے اور بھلے ہونے چاہیے، دوستی کا معیار اگر دوستی کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے اور کوئی معیار اور مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دوستیاں سیاسی پارٹیوں کے پیچھے ہے، کوئی کہتا ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ ہوں، کوئی کہتا ہے یہ نون لیگ کا ہے میری ان کے ساتھ محبت ہے، کوئی کہتا ہے یہ تحریک انصاف کا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سیاسی پارٹیاں تو اپنی جگہ رہ گئیں، ہم نے مذہبی مسالک کو بھی آپن میں ونڈ کر کے ان کے اندر بھی ہم نے محبتوں کو محدود کر دیا ہے، یہ فلاں طبقے کا ہے، فلاں مسلک کا ہے، اس لیے میں اس سے محبت نہیں کرتا، یہ میرے مسلک کا ہے، میری اس کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت، یہ سیاسی پارٹیاں، یہ دنیا کے مفاد تجھے تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے دین کی محبت، دین والوں کی محبت، دینداروں کی محبت تجھے اللہ کی طرف لے کر آتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتے ہیں
تمہاری دوستیاں اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ان اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اللہ نے دوستی کا معیار بتایا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنا لیتا ہے اور اہل ایمان کو دوست بنا لیتا ہے، یہی رب والے ہیں، اللہ ان کو غالب کرے گا، یہی کامیاب لوگ۔ اور قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بھائیوں والا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ کہتا ہے مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے دوسرے مومن کو بھائی سمجھتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، جو تیری میری غلط دوستی ہے نا، اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جن کو تو نے دنیا میں دوست بنایا ہوا ہے، کل قیامت والے دن یہی تیرے دشمن بن کے کھڑے ہوں۔ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ الا المتقین، مگر وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، ان کی دوستیاں، اہل ایمان کی دوستیاں اور سچے لوگوں کی دوستیاں اہل ایمان کو فائدہ دیں گی۔ کیسے فائدہ دیں گی؟ کسی اہل ایمان کے ساتھ، کسی دیندار شخص کے ساتھ، کسی نمازی کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ آپ کو بھی نماز کی عادت ڈال دے گا، ایک نہ ایک دن وہ اپنے آپ کو اپنی جگہ پر دینداری میں لے آئے گا۔ اور اگر کسی غلط شخص کے ساتھ دوستی کی ہے تو پھر وہ ایک نہ ایک دن تجھے بھی غلط رستے پر لگا کر گمراہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو بیچنے والا ہو، اس کے پاس جائیں، جو اللہ والے ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے، جتنی دیر بیٹھیں گے خوشبو نہ بھی خریدیں، کم از کم جتنی دیر بیٹھیں گے خوشبو تو آئے گی۔ فرمایا کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھے گا، کسی نیک آدمی کے پاس جا کر بیٹھے گا، کسی دیندار کے پاس جا کر بیٹھے گا، چلو اور کچھ نہیں لے کر آئے گا، کم از کم اچھی باتیں دین تو سن کے آئے گا۔ اور فرمایا کہ جو غلط دوستیاں ہیں، غلط لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے اس نے بھٹی جلائی ہوئی ہے، آگ جلائی ہوئی ہے۔ جب آپ اس کے پاس جا کر بیٹھو گے، غلط شخص کے پاس جا کر بیٹھو گے، وہ دھواں بھی تمہیں دے گا اور قریب ہے کوئی نہ کوئی چنگاری آگ سے نکلے اور تمہارے کپڑوں کو جلا دے، تمہارے جسم کو جلا دے۔ اچھی دوستی اور غلط دوستی کا اتنا فرق ہے، غلط دوستیوں کا بڑا نقصان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، جیسا اس کے دوست کا چال چلن ہے، جیسے اس کا اٹھن بیٹھن ہے، جیسے اس کے دین کے معاملات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، جیسے اس کے کاروباری معاملات ہیں، ساتھ چلنے والا دوست بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ آپ اچھے آدمی سے دوستی رکھیں گے تو آپ کا طریقہ بھی اچھا ہو جائے گا، آپ برے آدمی سے دوستی رکھیں گے تو آپ کا طریقہ خود بخود برا ہو جائے گا۔ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دین، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس کے دین پر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، جو کہنے والے کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور سننے والے کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ
من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے متعلق سوچے کہ اس نے اپنی دوستی کے لیے کس کو چنا ہے۔ میں اور آپ اپنی اپنی جگہ پر اپنے دوستوں کو دیکھیں، میرے دوست کیسے، میرا کن کے ساتھ چال چلن ہے، میری اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر بری ہے، صحبت بری ہے، صحبت طالع است طالع کنند، اچھی صحبت نتیجہ اچھا، آدمی اچھا، صحبت صالح است صالح کنند طالع است طالع کنند، فارسی کا مقولہ ہے اچھی صحبت زندگی اچھی، اپنی سوچ اچھی، اور بری صحبت زندگی بری، اپنی سوچ بری، گمراہی میں انسان چلا جائے۔ آپ نے جو نصیحت فرمائی اس پر خصوصی غور کرنا چاہیے، ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنا دوست کس کو بنایا، میری دوستی کس معیار پر ہے۔ اور اہل ایمان کو تو سب سے زیادہ دوستی کا جو حق اللہ نے دیا ہے وہ اپنے ساتھ دیا ہے، باقی ساری محبتیں ساری دوستیاں نیچے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ ان کی محبت اگر ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں تین محبتیں ایسی ہیں جو اللہ نے سب سے پہلے درجے میں ذکر کی ہیں، اگر ان تینوں محبتوں میں کسی چوتھے کو ترجیح دیں گے تو بہت بڑے عذاب کا سامنا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عذاب کا وعدہ فرمایا۔ قل ان کان آباؤکم، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم تمہارے بیٹے بیٹیاں، واخوانکم تمہارے بہن بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے ہمسائے رشتہ دار، واموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو تم نے محنت کر کے کمایا ہے، ومساکن ترضونها اور وہ گھر جس کے اندر تم سکون اختیار کرتے ہو رہتے ہو، احب الیکم، یہ ساری محبتیں اللہ نے گنوائی ہیں، سارے رشتے اللہ نے گنوائے ہیں، ساری دوستیاں اللہ نے گنوائی ہیں، پھر اللہ نے آخر میں وہ تین چیزیں ذکر کی ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر یہ ساری محبتیں یا ان میں سے کوئی ایک محبت اللہ کی محبت سے یا اللہ کے رسول کی محبت سے آگے نکل گئی، وجہاد فی سبیلہ، تیسری چیز اللہ نے ذکر فرمائی یا جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے آگے نکل گئی، پھر کیا ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر ضرور آ کر رہے۔ اس لیے میرے صاحب سب سے پہلا درجہ جو محبت کا ہے وہ اللہ کے ساتھ، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ، پھر جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ نے انعام بھی ذکر کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ کے واقعی ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوستی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے ان کو انعام دیتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے، جہنم کے رستے سے ہٹا کر اللہ جنت کے رستے پر لگاتا ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہے؟ کیسے چیک؟ اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اگر اللہ کے ساتھ اپنی محبت چیک کرنا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس سے بھی اللہ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے اللہ جتنی محبت کرتا ہے اس کے اوپر اتنی بڑی آزمائش لے کر آتا ہے، آزمائشوں میں اللہ گھیر دیتا ہے۔ آپ انبیاء کی سیرتیں پڑھیں،
اللہ نے کتنی کتنی بڑی پہاڑ آزمائشوں کے ان کے اوپر گرائے، لیکن انہوں نے استقامت اختیار کی، پھر اللہ کریم نے ایسے انعام عطا فرمائے کہ دنیا قیامت آ سکتی ہے، لیکن ان انبیاء کے، ان اللہ کے ولیوں کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آزمائش آ جائے تو اللہ کے شکوے نہ کیا، آزمائش آ جائے اللہ کے سامنے اس کی گستاخی کرنے نہ بیٹھ جایا کرو، بلکہ آزمائش آئے تو یہ سوچ لیا کرو میرے اوپر اس لیے آئی ہے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہے، اور اس آزمائش کو اللہ کی رضا سمجھ کر، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں، اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی اللہ کریم بہتر فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب